نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 سے درس قرآن مجید سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی تو بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم اس کے وسیلہ سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ بارگاہ خداوندی میں مقبول بندوں کے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ مقبولان بارگاہ خداوندی میں وسیلے سے بحق فلاں اور بجاہ فلاں کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ اس طرح کا حق صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسے کہ بخاری میں ہے، من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ اللہ الجنہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ آئے مبارکہ کے اندر توبہ کا لفظ ہے۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہے یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے، اور یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہے۔ توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، گناہ سے رک جانا۔ نمبر 2، گناہ پر شرمندہ ہونا۔ نمبر 3، گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے، جیسا کہ اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہوں تو اس کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی کسی نے دوسرے کا مال چوری، غصب یا رشوت کے طور پر لیا ہو تو توبہ کے لیے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے۔
آئے مبارکہ 38 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آیت نمبر 39 میں فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو کفر کریں گے میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے، ہدایت الہی کی پیروی کے لیے بشارت ہے، انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ سب کو اتر جانے کا فرمایا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اولاد بھی مراد ہے جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید برہان رشید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔